پاکستان میں کرونا نے ایک بار پھر سے حملہ کر دیا. یہ کیا چکر ہے؟ 34 ڈیتھس ان 12 آورس. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستان میں کرونا نے ایک بار پھر سے حملہ کر دیا. گزشتہ 12 گھنٹے کے اندر تقریباً 34 افراد جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے. جی 34 افراد کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے. ایک دن میں 1800 کیسز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. اور میں جس ہسپتال میں رابطہ کر رہا ہوں، جس میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، ان کا پورے گھر والے جو ہیں، پورا خاندان جو ہے وہ اس مرض میں اب مبتلا ہو رہا ہے. سڈنلی یہ خوفناک پروپورشنز کے یعنی اس نے اختیار کر لیا ہے. دوبارہ پاکستان میں کووڈ-19. ڈاکٹر فیصل سلطان آج میرے ساتھ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں اور کووڈ سے لڑائی کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں. ڈاکٹرز تو سارے کے سارے ہمارے قابل احترام ہیں اور قابل تحسین ہیں، خاص طور جو موت سے لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس کے لیے. اور کئی ہمارے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے جان دے دی ہے یہ کووڈ سے لڑتے ہوئے. بٹ ڈاکٹر فیصل السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا چکر ہے؟ 34 ڈیتھس ان 12 آورس. جی ہاں، یہ تھوڑا سا ویسے یہ قدرے آؤٹ لائر فگر ہے پریزنٹ ٹرینڈ کے حساب سے، لیکن اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ گزشتہ کچھ دنوں کی جو کیچ اپ ڈیتھس ہوتی ہیں وہ اچانک رپورٹ ہوتی ہیں، تو فگرز میں کچھ اونچ نیچ چلتی ہے. جیسے ایک دن 9 تھیں، پھر 20s میں تھیں، یہ 34 ہے. لیکن 20s میں تو بہرحال چل رہا ہے جی معاملہ بڑے دنوں سے. تو یہ اتنا ڈینجرس کیوں ہو گیا ایک دم سے؟ یہ میرے خیال سے یہ ہے جی کہ بیماری آپ کو پتہ ہے یہ سانس کے آپ میرے خیال سے یو ور ون آف دا فرسٹ پیپل جن کے ساتھ میں نے آئی ہیڈ اے کانورسیشن آن دس آن میڈیا جب یہ شروع ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ ریسپریٹری النس ہے، سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے. تو جب ہم قربت اختیار کریں گے، ہم زیادہ ہڈل ہو کے قریب ہو کے بیٹھیں گے، جو سردیوں میں ہوتا ہے، شادیاں بیاہ ریسٹورانٹس، اٹھنا بیٹھنا جو ہمارا بڑھ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کا ہم کچھ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے ہم اس کو ابھی بھی موڑ سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں، سلو کر سکتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی کیا تھا اور آئی تھنک وی کین ڈو اٹ. بس تھوڑی سی ذرا کمٹمنٹ کی اور اس اونرشپ کی ضرورت ہے جو ہم بطور عوام ہم نے تھوڑا سا اس کو کھو دیا ہے. اچھا، اس کا ٹیمپریچر کا کتنا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں؟ اچھا، اس میں ٹیمپریچر کا جی میرے خیال سے ٹیمپریچر کو 2 یا 3 مختلف پیرایوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک کہ کیا ٹیمپریچر کا ہماری سوشل ایکٹیویٹی پہ کیا فرق پڑتا ہے، یعنی جراثیم کی الگ بات کرتے ہیں، لیکن اگر سردی ہو تو عام طور پہ کھڑکیاں دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہم باہر دھوپ میں نہیں پھرتے. ایک کمرے میں اگر ہم 6 بیٹھے ہیں تو ہم 8 ہو جائیں گے، مطلب ذرا زیادہ ہڈل کرتے ہیں، قریب آتے ہیں. ایک نیچرل فینومینن ہے. سردیوں میں جو ڈینسٹی ہوتی ہے انڈور سٹنگ کی وہ آٹومیٹکلی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. ایک چیز تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ عام طور پہ فلو یا دیگر جو ریسپریٹری سانس کی النسز ہیں اس میں یہ کارفرما ہوتا ہے فیکٹر. اس کے علاوہ کیا باقی کوئی فیکٹر ہو سکتا ہے؟ ہماری امیونٹی پہ کوئی فرق یا جو وائرس کا بیہیویئر ہے، وہ ضرور پاسبلٹیز ہیں لیکن وہ مفروضے ہیں. یہ چیز تو واضح ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس کا زیادہ ہونا اور گھل مل جو زیادہ ہے اس سے ڈیفینیٹلی اس کا تعلق ہے. اور ظاہر ہے وہ اس کا تعلق انڈائریکٹلی سردی سے ہے. اور دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی ویوز جو آ رہی ہیں وہ جو سردی ہو رہی ہے اس سے اس کا تعلق کچھ دکھ رہا ہے. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے، اپوزیشن کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی ریلیز کو روکیں. میں اس کا ایک ہی جواب ہے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت آ گیا کہ تمام جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آگے اس طرح سے اس انداز سے نہیں چل سکتی. یا تو ہم یہ کر رہے ہوتے کہ ہم بہت ڈسپلنڈ ہوتے، ہر ریلی میں ہمیں جہاں تک آنکھ دوڑتی لوگ اور ماسک دکھ رہے ہوتے. تو ایسا نہیں ہے، لوگ دکھ رہے ہیں، ماسک نہیں دکھ رہے. تو یہ اچھی بات نہیں. اور یہ اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے، وائرس نے کسی پارٹی کا دیکھ کے تھوڑی اٹیک کرنا ہے. جو بھی اکٹھے ہوں گے وہاں لوگ، وہاں یہ ہوگا. تو اس میں بالکل بھی کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں، سرکاری اعداد و شمار کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے جاننے والے ڈاکٹروں کو فون کریں. 4 بڑے شہروں میں 4 ڈاکٹروں کو فون کریں، 16 ٹیلی فون کالز کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیماری بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ وائرس میوٹیٹ ہو کے آیا؟ کیونکہ جس طرح پہلی دفعہ میں یہ ہلاکتیں کر رہا تھا، ابھی یہ افیکٹ کر رہا ہے لوگوں کو، لیکن شکر ہے ہلاکتیں اس طرح نہیں ہو رہی ہیں.
اچھا مباشر جی، بات یہ کہ یہ میوٹیشن، ایک تو آپ کو جیسے معلوم ہے ہر لیونگ آرگنزم جراثیم جو ہے وہ وقت کے ساتھ میوٹیٹ کرتا ہی کرتا ہے، مطلب وہ میوٹیشن از اے فیکٹ آف لائف، کیونکہ جراثیم کی جو ریپروڈکٹیو سائیکل ہے بہت تیز ہوتی ہے، وہ ہماری جو آبزرویشن ہے سائنٹیفک، اس میں جب چند دن بھی گزرتے ہیں تو وائرس میں یا جراثیم میں بیکٹیریا میں بھی میوٹیشنز آتی ہی آتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ میوٹیشن ہے یا نہیں، وہ ضرور ہوگی، سوال یہ ہے کہ کیا ایسی میوٹیشن ہے جس سے وائرس کی حیت یا شکل صورت یا بیہیویئر یا اس کی جو ویرولنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا نہیں۔ کچھ ایسی میوٹیشنز ہوتی ہیں جس سے وائرس کمزور ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جس سے کبھی کبھار طاقتور بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک کوئی ایسی کلیئر ایویڈنس نہیں دیکھی، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو سبسیکوینٹ ویوز ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ ویکر وائرسز سروائیو کرتے ہیں، سروائیول ایڈوانٹیج ہوتا ہے، تو سیکنڈ یا تھرڈ ویو میں کبھی کبھار وائرس تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن میں نے ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنس واضح، جس کو کلینکل ایویڈنس یا سائنٹیفک ایویڈنس کہیں، جس سے میں آپ کو یقینی طور پہ بتا سکوں یہ کہ یہ کمزور ہو گیا یا تیز ہو گیا، نہیں کہہ سکتے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ امیونٹی سے اس کا تعلق ہے کہ جتنی اسٹرانگ امیونٹی ہوگی آپ اتنا اسٹرانگ اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو لاہور کا حال ہے، جتنا انوائرمنٹ ان فرینڈلی ہو گیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن جو ہے وہ لاہور میں اس وقت ہے، اسموک یہاں پہ ہے۔ اور کل بھی میں جب اسلام آباد سے آ رہا تھا تو میں نے کوئی 9 یا 10 بھٹے تو گنے تھے جو چل رہے تھے فل، اور دھواں چھوڑی جا رہے تھے۔ آپ کی گورنمنٹ انوائرمنٹ پروٹیکشن میں تو بالکل فیل ہو گئی ہے۔ اگر لوگ اسموک کی وجہ سے بیمار ہوں گے تو کووڈ تو بہت ڈینجرس ہو جائے گا، ڈیڈلی ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ انوائرمنٹ کا بالکل اس سے براہ راست تعلق ہو سکتا ہے، اگر براہ راست نہیں تو بہرحال انڈائریکٹلی تو ہو ہی سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ظاہر ہے جب انوائرمنٹ میں اسموک یا اسموگ ہو تو سورج کی شعاعیں تھوڑی رک جاتی ہیں، یو وی لائٹ کم ہو جاتی ہے، پارٹیکلز جو ہیں، پارٹیکولیٹ میٹر ہوا میں کھڑا رہتا ہے، وہ ویسے ہی اریٹیٹ کرتا ہے ہماری سانس کی نالی وغیرہ کو، تو وہ مطلب کووڈ ہو یا نہ ہو ویسے ہی وہ خطرناک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بھٹے اور ان ساری چیزوں کو ہمیں بہتر طور پر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے وہ بھی لوگوں کا ذریعہ معاش ہے، اس کو بھی آپ نے کسی طرح سے ریپلیس کرنا ہے، لیکن اس میں انوائرمنٹل فرینڈلی پالیسیز کو یا اڈاپٹ یا زیادہ بہتر انفورس کرنے کی ضرورت لازم ہے کہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ تو سب آپ نے لوگوں پہ ڈال دیا نا کہ لوگ احتیاط کریں، لوگ ڈسٹنسنگ رکھیں، یعنی حکومت نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، آئی تھنک حکومت کا جو رول آ رہا ہے وہ کچھ تو ہے آلریڈی۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے اپنی تیاری رکھنی ہے، ہاسپٹل بیڈز کی، آکسیجن کی، سٹاف کی تیاری کی، وہ تو ہے اپنی جگہ، اور بالکل وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پریونشن میں تیاری ہے اس میں گورنمنٹ کا رول ایک تو یہ ایڈوائزری ہے کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے، پہلا قدم ہے، اس کے ساتھ کوشنری ہے کہ آپ نے تنبیہ کرنی ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو بند یا ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے کچھ اس کی شروعات دیکھی ہیں، کچھ آئی تھنک انشاءاللہ اب منڈے کو کچھ فردر اس میں ٹائٹننگ یا فردر ریسٹرکشنز دیکھیں گے، کیونکہ جہاں کلیکٹیولی عوام اس چیز کو خود سے نہ اڈاپٹ کر پائیں تو پھر اس کی ذمہ داری حکومت پہ آ جاتی ہے، پھر مجبوراً تنگ آ کے بالکل ریلکٹنٹلی یہ چیزیں کچھ نہ کچھ کرنی پڑیں گی، ورنہ پھر ظاہر ہے بیماری پہ قابو تو نہیں رہے۔ سکولز اور میرج ہالز کو کیوں نہیں بند کر رہے آپ لوگ؟ میرج ہالز میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک ریسٹرکشن ڈالی ہے، پھر اس کو فردر ٹائٹن کیا ہے، آؤٹ ڈورز میں لے گئے ہیں بالکل، اس پہ بھی کچھ ظاہر ہے میرج ہال کے جو اونرز ہیں انہوں نے بھی کچھ اس بارے میں جسے کہتے ہیں اپنی پروٹیسٹ رجسٹر کروائی ہے، لیکن ہم نے اس کو کلیکٹیولی دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے، سب کے لیے مجموعی طور پہ کون سی چیز بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ہمیں اس وقت ایک تو ویڈنگ کا سائز، شادیوں کا جو گیسٹ کی لسٹ ہے اس کو چھوٹا رکھیں اور باہر کریں، یہ بیسٹ طریقہ ہے اس وقت، کیونکہ دیکھیں شادیوں میں ایک خصوصاً ایک اور ایلیمنٹ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی اور جگہ 1000 لوگ یا 500 لوگ کھڑے بھی ہیں تو وہ اس طرح سے گھلتے ملتے نہیں ہیں جیسے شادی میں ایک فیسٹیو ماحول ہوتا ہے، کھانا سرو ہوتا ہے، ماسک اتر جاتے ہیں، پھر جب اتر جاتے ہیں تو چڑھانا اچھے رسپانسبل لوگ بھی بھول جاتے ہیں، قدرتی عمل ہے، اور ہر کسی نے جا کے چند چیدہ کلیدی لوگوں کو ملنا ہی ملنا ہے، دلہے کو، دلہن کو، دلہے کے باپ کو، دلہن کی ماں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ 10-12 لوگ جو ہیں ان سے ہر ایک نے ملنا ہے، تو ظاہر ہے یہ جو گھلنا ملنا ہے یہی پھر وجہ بنتا ہے وائرس کے سپریڈ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شادیاں وہ بھی انڈورز میں ایک اسپیشلی رسکی آئٹم ہے۔ اس کے علاوہ ریسٹورنٹس ہیں،
اس میں بھی اگر جگہ تنگ ہے اور آپ ماسک، ظاہر ہے آپ کھانا کھانے گئے ہیں تو آپ ماسک، جب کھانا آئے گا تو پھر ماسک تو اترے گا، تو وہ بھی ایک ایڈیشنل رسکی آئٹم ہے۔ اسکولوں کالجوں میں سمجھتا ہوں پھر بھی مبشر صاحب آپ نے ذکر دیکھا ہوگا کہ نسبتاً بہتر کمپلائنس رہی ہے احتیاط کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرفیکٹ ہے کسی صورت، لیکن باقی سیکٹرز کی نسبت انہوں نے کم از کم بہتر کمپلائی کیا، تو وہاں میں سمجھتا ہوں رسک ضرور اس سے بڑا ہے یا بڑا ہوگا۔ لیکن یہ جو ابھی ایک بڑی ریسنٹ ریسرچ بھی آئی ہے اور وہ شو کرتی ہے کہ ہر انکریزڈ موبلٹی، اور بڑے ٹاپ جرنل میں سائنس کے اندر چھپی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر ایکٹیویٹی برابر نہیں ہے، چند ایکٹیویٹیز جو ہیں بوجہ اپنی نوعیت کے، اپنے طریقہ کار کے، وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں، جیسے میں یہ شادیوں وغیرہ کا ذکر کروں۔ تو اسکولز کا، کالجز کا؟ اسکول کالج جی میرے خیال سے اس میں کچھ تمام جو تعلیمی وزیر صاحبان ہیں صوبوں کے اور فیڈرل، شفقت محمود صاحب، ان کے ساتھ منڈے کو ایک میٹنگ ہے، ایک مشاورتی میٹنگ ہے، اس کے بعد کچھ آپ کو تو بتانے کے قابل ہوں۔ لوگ تو روز مر رہے ہیں، تو میٹنگز ایک ایک ہفتے کے بعد کیوں ہو رہی ہیں؟ اس دن کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اس میں ماشاء صاحب اس میں ساری چیز کو دیکھیں، پہلے بھی جب بھی ہم نے اس ساری چیز کو ٹیکل کیا دیکھا، اس میں ہمیشہ مشاورت سے، سوچ کے، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کیا، ریاکٹ کر کے جو بھی چیز کی وہ اتنی بہتر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جب انہوں نے بہت ریاکٹیو قسم کے سٹیپس لیے تو اس کے کچھ الٹے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں، ان کی کمپلائنس اور تو ڈاکٹر صاحب اونرشپ بہتر بات یہ ہے ہوتی ہے۔ کہ اس وقت تو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، آپ نے کتنا کو اور سوچ بچار کرنی ہے؟ بس اس میں کچھ میجرز کی ضرورت ہے، لیکن سوچ بچار بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ بات یہ کہ جب آپ کے عمومی طور پہ معاشرے میں یہ چیز موجود ہو تو پھر یہ تعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز صحیح ہے دوسری سے ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو انٹرونشنز ہیں وہ سوچ کر ہی کرنی چاہیے۔ ایک یا دو دن سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم جلد بازی میں کریں گے تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ فائزر نے تو بنا لی ہے ویکسین، تو اب کیا ہم نے اپلائی کر دیا فائزر کو کہ ہم ویکسین کے ریسیپینٹ ہوں، کہ ہم کو چائنا سے ان کی جڑی نہیں، بوٹی ہم کا نے ہر ویٹ کر طرف رہے ہیں؟ مبشر، ہم نے ہر طرف گفتگو اور کانورسیشن اور نیگوسیشنز جاری کر رکھی ہیں۔ صرف اس میں جو چیلنج ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلے تو فائزر کا ذکر کر دیتے ہیں، انہوں نے ویکسین بنائی، فٹافٹ اس کا پرچار کر دیا، سامنے کر دی، ظاہر ہے ان کی ایفرٹ سے بنی ہے، اس کو وہ کریڈٹ بھی لینا چاہ رہے تھے اور گڈ نیوز بھی دنیا کو دینا چاہ رہے تھے، سو فار سو گڈ۔ لیکن دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس کے یہ انیشل ابتدائی ریزلٹس ہیں، فائنل ریزلٹس ابھی سامنے نہیں آئے، جو فائنل ریزلٹ سامنے آئیں گے پھر اس کی کلیئر ایفیکیسی پتہ چلے گی، پھر یہ پروڈکشن میں ریپ اپ ہوگی، پھر یہ سپلائی ہونا شروع ہوگی، اور یہ کس ملک کو فراہم کی جاتی ہے یا نہیں، یہ وقت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ اس ویکسین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ٹھنڈا فریزر چاہیے، -80 ڈگریز کا، -80 کا یا 70 کا۔ اب وہ جو ڈیولپنگ ملکوں میں اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے ہیں، کچھ انڈسٹری میں، کچھ ریسرچ لیب وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کا ایک پراپر اکراس دا بورڈ اس کی جو ہے نا ڈپلائمنٹ کی جا سکے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری ویکسینز بھی ہیں جو بڑا اچھا پوٹینشیل رکھتی ہیں، اور میں سمجھتا یو اے ای ہوں نے کہ جو نکالی ہے چائنا کے ساتھ مل کے، وہ تو کافی اپنا، اس کا میں نے سنا ہے کہ بڑا اچھا افیکٹ ہو رہا ہے آپ نے کس کا، یو اے ای والے کی یو بات اے کی ای ہے؟ کی۔ اس کے جی ریزلٹس، جی اس کے ریزلٹس انہوں نے سامنے نہیں زیادہ رکھے، اس پہ بھی ویسے ہم نظر رکھے ہوئے، ان سے بھی بات ہماری چل رہی ہے۔ باقی ایک اور چائنیز ویکسین بھی ہے جس کا ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کا ہمیں فائدہ نیچرلی یہ ہے کہ اس کے ڈیٹا ہمارے پاس ڈائریکٹلی ہے، تو انشاءاللہ ویکسین ہوگی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویکسین کا جو اویلیبلٹی ہے، اور ریزنیبل اویلیبلٹی جس کو کہہ لیں نا، افیکٹو اویلیبلٹی، وہ اگلے سال میں جا کر ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اچھا، تو اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے یہ پہلی ویو سے زیادہ خطرناک ہے؟ کہہ نہیں سکتے کہ زیادہ ہے یا کم ہے، میں تو کہوں گا خطرناک ہے، جیسے پہلے بھی تھی۔ اوکے، اور آپ کے سمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں کیا اس وبا کا خاتمہ کر لیں گے؟ سمارٹ لاک ڈاؤنز اس وبا کو روکنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ یہ جو سپر سپریڈر ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، اگر ان پہ نہیں کنٹرول کرتے تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤنز کی جو افادیت ہے وہ نیچرلی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پبلک گیدرنگ جو ہے اس پہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔
बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, जैसे आप खुद भी, आपकी बात से भी ज़ाहिर हो रहा है और आपका सवाल बिल्कुल ठीक था, आपके जो आपकी सवाल में कॉशन था वो बिल्कुल दुरुस्त है। ज़्यादा वक्त नहीं है, इसको अब जल्दी करने की ज़रूरत है। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप सुन रहे थे थैंक डॉक्टर यू। फैसल सुल्तान की बातें। ये पाकिस्तान में सारा डेटा जो कोविड का है वो इनके पास, इनकी टेबल पे आ रहा है, तो इनसे ज़्यादा एक्यूरेटली हमें कोई भी नहीं बता सकता था इसको। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और फैसल साहब की जितनी तजावीज़ हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, उनके ऊपर प्लीज़ अमल करें। ये आपकी, हमारी और आपके प्यारों की ज़िंदगियों का सवाल है। इट्स नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अबाउट PTI, दिस इज़ नॉट अबाउट PMLN, दिस इज़ नॉट अबाउट any politics. This is about our lives and the lives of those we love and care for. Until the next time, Allah Hafiz.